أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. سورہ المائدہ آیت 4. آج کے دن وہ لوگ جو کافر ہوئے تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں، بس تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر میں نے اپنی نعمت تمام کر دی اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کر لیا ہے. بس جو بھوک کی شدت سے مجبور ہو چکا ہو نہ کہ دانستہ گناہ کی طرف جھکنے والا ہو تو اللہ یقیناً بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اس آیت کریمہ میں جو کفار کی مایوسی کا ذکر ہے اس میں دو پہلو ہیں جو خاص طور پر پیش نظر رہنے چاہیے. اول تو یہ کہ جب دین کامل ہو گیا تو اس سے پہلے جو وہ کوششیں کر رہے تھے کہ دین میں تغیر و تبدل کرنے کی، اس بارے میں کلیتاً ناکام ہو گئے اور سمجھ لیا کہ اب ہم اس دین کا کچھ بھی تعلیمات کے لحاظ سے بگاڑ نہیں سکتے. بس آخر وقت تک جب تک قرآن کریم نازل ہوتا رہا کفار طرح طرح کے بہانے ڈھونڈ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسلک سے سرکانے کی کوشش کرتے رہے جو وحی کے طور پر آپ پر نازل ہوا تھا. اور اسی کا ذکر قرآن کریم میں دوسری جگہ یوں آیا ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید ثبات قدم بخشنے کی خاطر فرما دیا کہ ایک ذرہ بھی تو اگر سرک گیا اس مسلک سے جو خدا کا بیان کردہ مسلک ہے تو پھر تو نے آنے کی غرض ہی ضائع کر دی، سارا دین گویا باطل کر دیا، کیونکہ اس دین میں غیر اللہ کی ملانی ہو جائے گی. بس یہ پہلو ہے مایوسی کا ایک تو کہ انہوں نے ہر کوشش کر دیکھی مگر ناکام ہوئے، اور جب یہ آیت نازل ہوئی ہے دین کو کامل کر دیا تو ایک مایوسی کی لہر دوڑ گئی ہے ان میں. دوسری مایوسی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مخالفت کا ذکر ہے
کیونکہ جب قوم پوری طرح حضور اس زمانے میں جو مخاطب تھے وہ پوری طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مایوس ہو گئے، یعنی دلائل کا وقت ختم ہو گیا۔ پہلے وہ ہوشیاریاں کر کے چالاکیوں سے دلائل دے دے کر کسی طرح اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ جب دخل نہ دے سکے تو سوائے مخالفت کی اور کوئی چارہ نہیں رہا۔ مخالفت پہلے بھی تھی مگر اب مخالفت کے سوا رہا ہی کچھ نہیں، اور مایوس قوم بہت شدید مخالفت کیا کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں یہ لوگ پھر بہت زیادہ بڑھ گئے، کینہ دوزی میں اور اس کے نتیجے میں طرح طرح کے شر کے جال پھیلانے میں انہوں نے اس آیت کے نزول کے بعد تو حد ہی کر دی، کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ اسی لیے فرمایا فلا تخشوہم واخشونی، ورنہ اس کا محل کوئی نہیں تھا۔ مایوس ہو گئے ہیں اس لیے اب تم نے ان سے نہیں ڈرنا، ہماری خاطر تم نے دین کو پکڑ لیا ہے، اور ان سے اب نہیں ڈرنا بلکہ اب مجھ سے ڈرنا، کیونکہ مجھ سے ڈرنا ہی ان کے ڈر کا علاج ہے۔ جتنا مجھ سے ڈرتے رہو گے اتنا ہی ان کے خوفوں سے آزاد ہوتے چلے جاؤ گے۔ تو بہت ہی گہرا عارفانہ کلام ہے جو مربوط ہے ایک دوسرے، ایک آیت کا ایک ٹکڑا دوسری آیت سے ملا ہوا ہے۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین کو تم پر کامل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ آج میں نے اپنے دین کو لکم تمہارے لیے اپنا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ دین کامل کرنے کا کیا مفہوم ہے اور نعمت تمام کرنے کا کیا مفہوم ہے؟ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ کمال دین شریعت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یعنی شرعی لحاظ سے کوئی تعلیم کا پہلو ادنا سے ادنا بھی باقی نہیں رہا اور بڑے سے بڑا بھی نہیں رہا جسے قرآن کریم نے بیان نہ کر دیا ہو۔ اور نعمت سے مراد نبوت ہے، اور نبوت کا فیض ہے۔ نبوت کے فیض کو ہی نعمت کہا جاتا ہے۔ بس حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نعمت جس حد تک بھی تمام کی جا سکتی تھی، درجہ کمال تک پہنچ گئی، اور اس سے بڑھ کر نعمت کسی اور در سے نصیب ہی نہیں ہو سکتی۔ اس نعمت کو جو اس دن کامل کی گئی تھی، تمام کر دی گئی تھی، اسی نعمت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب دنیا کے لیے بانٹا ہے، اور آج بھی ہم اسی نعمت کا فیض پا سکتے ہیں اگر پانا چاہیں تو۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہاں اسلام دین کا پہلے بھی ذکر گزر چکا ہے، جو دین کامل ہوا ہے وہ اسلام ہی تو ہے۔ پھر اسلام کو دین کہہ کر اس کے بارے میں یہ فرمانا کہ میں اس سے راضی ہو گیا، اس کا کیا مفہوم ہے؟ اصل اس کا مفہوم یہ ہے کہ اسلام فرمانبرداری کو بھی کہتے ہیں اور امن کو بھی کہتے ہیں۔ خدا کی فرمانبرداری اور بنی نوع انسان کو امن پہنچانا۔ بس اسلام کے یہ دونوں پہلو ہیں جن پہلوؤں کی طرف اس اسلام میں ذکر ہے، یعنی پہلے دین کے کمال کا جو ذکر ملا ہے اس کی تکرار نہیں ہے بے وجہ، بلکہ ایک اور بات بیان کی جا رہی ہے۔ آج ہم نے تمہارے دین میں جو دو پہلو ہیں، بنی نوع انسان کے لیے کامل امن کا پیغام اور خدا کے حضور اپنی جان و مال کی کامل سپردگی، ان دو باتوں کے بارے میں ہم اب راضی ہو گئے ہیں۔ اگر تم ان دو باتوں پر عمل کرو تو ہماری رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ، بس جو کوئی بھوک سے مجبور ہو جائے۔ یہاں بظاہر تو بہترین باتیں بیان ہو گئی ہیں، بھوک کا کیا ذکر رہ گیا باقی؟ دراصل تعلیمات میں سے کھانے کے متعلق بہت احتیاطوں کی تعلیمات دی جا چکی تھی اس سے کچھ پہلے،
اور ان تعلیمات کے متعلق یہ ایک قسم کا دغدغہ سے دل کو لگ سکتا تھا کہ ہم اس میں کوئی کوتاہی نہ کر جائیں. تو اس کے متعلق مستقل یہ اطمینان دلا دیا مومنوں کو کہ اگر تم واقعتاً مجبور ہو چکے ہو اور مجبوری کی خاطر جان بچانا مقصود ہو تو جان کی بہت اہمیت ہے، اور خاص طور پر ان مومنوں کی جانوں کی تو جنہوں نے دنیا کو امن دینا ہے ان کی تو بہت ہی اہمیت ہے. بس جانوں کو بچانے کے لیے صرف اتنا کھاؤ جس کو حرام کرا دیا گیا ہے، جس کے کھانے سے تمہاری زندگی بچ سکتی ہو، اور کھانے کے دوران بھی یا اس سے پہلے بھی اس میں رغبت کوئی نہ ہو، کوئی دل کی پسندیدگی کا نہ پہلے اثر ہو نہ بعد میں اثر ہو. یہ تعلیم ہے جس کے بعد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. بس جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اس لیے اس کامل تعلیم کے بعد تمہارے لیے کسی وسوسے کی ضرورت باقی نہیں. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن میں اسی مضمون کا بیان ہوا ہے. ایک تو بخاری کتاب الایمان سے لی گئی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہود میں سے ایک شخص نے کہا، اے امیر المومنین. وہ امیر المومنین کہہ کے مخاطب کیا کرتے تھے، مراد یہ تھی کہ مومنوں کے امیر ہمارے امیر نہیں. اے امیر المومنین، آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے جس سے آپ لوگ پڑھتے ہیں، اگر وہ ہم یہود پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے اور ہمیشہ عید منایا کرتے. اس دن بہت کامل آیت ہے، حیرت انگیز آیت ہے. آپ نے پوچھا کون سی آیت؟ اس نے کہا الیوم اکملت لکم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہمیں وہ دن اور وہ جگہ یاد ہے جس میں یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھی، جبکہ جمعہ کا دن تھا. اور جمعہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید بتایا ہے، اور یہ عید تو سال میں ایک دفعہ نہیں، ہر ہفتے منائی جاتی ہے. اور ہر ہفتے ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ اکملت لکم دینکم کا کیا مطلب ہے، واتممت لکم علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کے کیا معنی ہیں. اور ساتھ ہی فرمایا آپ عرفات میں کھڑے تھے، وہ دوسری عید بھی ساتھ ہی تھی. تو بہت ہی پیارا جواب ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ نے ممکن بنا دیا کہ اس جواب سے اس کو ساکت کیا جا سکے. ایک روایت صحیح مسلم کتاب الایمان سے لی گئی ہے. حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ پر بطور رب کے راضی ہوا، اور اسلام پر بطور دین کے، اور محمد پر بطور نبی کے. یہی تین باتیں ہیں جن کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے اور ان کی وضاحت فرمائی گئی ہے. اللہ پر بطور رب کے راضی ہوا. اللہ سے اگر کوئی شخص راضی ہوتا ہے تو کامل رب کے طور پر، اور کامل ربوبیت میں اس کی روحانی اور دینی ربوبیت بھی شامل ہے. تو مادی لحاظ سے بھی وہ ربوبیت کرنے والا ہے، اور روحانی لحاظ سے بھی اس نے ایسی ربوبیت کی کہ اس سے پہلے اس کی کوئی نظیر دکھائی نہیں دیتی. تو اگر پہلی ربوبیت کو دیکھو تو اس پر اللہ پر راضی ہونے سے مراد یہ ہے کہ غیر اللہ سے کی طرف لالچ کی نظر سے نہیں دیکھنا. غیر اللہ اگر اپنی ربوبیت کے ذرائع تم سے کھینچ بھی لیں تب بھی قائم رہنا ہے. چنانچہ اسی مضمون کو تقویت دینے کے لیے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا.
یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پہ استقامت اختیار کر گیا۔ تو یہاں رب سے راضی ہونے کا ایک معنی ہے مادی ربوبیت۔ اگر کامل ربوبیت خدا کی طرف منسوب کرتے ہو یعنی مادی لحاظ سے، تو پھر ایک دفعہ کہہ کر کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر قائم رہنا۔ پھر جھوٹے رب تمہیں اپنی طرف بلائیں گے، وہ تمہیں لالچ بھی دیں گے اور خوف بھی دلائیں گے۔ لالچ اپنے مال کی اور خوف اس بات کی کہ اگر ہم تم سے ہاتھ روک لیں، تمہیں ایٹ دینا بند کر دیں تو بھوکے مر جاؤ گے۔ فرمایا ہرگز نہیں، خدا تمہارا متولی ہے، وہ تمہارا نگہبان ہے، وہ تمہارا نگران اور کفیل ہے، اس لیے ہرگز غیر اللہ کو اپنا رب نہیں بنانا۔ دوسری بات دینی پہلو ہے۔ جب خدا تعالیٰ نے دین کی تربیت کے لیے ربوبیت کا ایسا اس شان سے اظہار کیا ہے کہ کبھی کسی پہلی قوم کو ایسی ربوبیت نہیں ملی، تو پھر تعلیمات کے کچھ حصوں کے لیے غیر مذاہب کی طرف نظر ڈالنا انتہائی حماقت ہے۔ اس سے بڑی بیوقوفی نہیں ہو سکتی کہ ایک کامل تعلیم کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے غیروں کی طرف نظر کی جائے، کبھی اس کی نقل کر لی کبھی اس کی نقل کر لی۔ تو یہ آیت مومنوں کی پوری طرح حفاظت کرتی ہے، ہر قسم کی نقالی سے ان کو بچاتی ہے، ہر قسم کے غیر اللہ کے اثر سے ان کو محفوظ رکھتی ہے۔ بس فرمایا اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی چھوٹی سی بات میں کتنے وسیع مضامین بیان فرما دیتے ہیں۔ اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ پر بطور رب کے راضی ہوا اور اسلام پر بطور دین کے۔ یہ وہی تشریح ہے اسلام کی جو میں پہلے کر چکا ہوں کہ ہر پہلو سے اسلام کی ظاہری تعلیم اور باطنی تعلیم پر بھی راضی ہوا، اور اسلام کے لفظ میں جو معنی ہیں سلامتی کے، خدا تعالیٰ کے ہاں خدا تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو کلیتاً سپرد کر دیا اور بنی نوع انسان کو کلیتاً امن کا پیغام دیا۔ ان کو امن کا پیغام دینے کے ساتھ ایسے طریقے اختیار کیے کہ ان کو واقعتاً مومنوں سے امن رہے اور یہ امن دوسروں کو بھی پہنچے۔ اس نے بھی ایمان کا مزہ چکھ لیا جس کو یہ نصیب ہو گیا۔ اور تیسری اور آخری بات، اور محمد پر بطور نبی کے راضی ہو گیا۔ یعنی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا جو فیض ہے، اس فیض سے کلیتاً راضی ہو گیا، کسی اور کے فیض کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ جو بھی فیض ہے وہ محمد مصطفیٰ ہی کا فیض ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا۔ جو کچھ ہم نے حاصل کیا 100% محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کیا، اور اس سے تجھ سے بڑھ کر اور کوئی گواہ نہیں ہے، یعنی کبھی غیر کی طرف نظر نہیں اٹھائی۔ ایک اور حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ترمذی کتاب الزہد سے لی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اسلام کا ایک حسن یہ بھی ہے کہ انسان لا یعنی بیکار اور فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ اب اسلام کی جو تشریح ہے تفصیلی، کچھ تو میں نے بنیادی کر دی ہے، یہ اور تفصیلی تشریح ہے۔ اسلام کا ایک حسن یہ بھی ہے کہ انسان لا یعنی بیکار اور فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ اگر اسلام پر راضی ہے تو پھر فضول باتوں میں اس کا دل لگ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اسلام میں کوئی فضول بات نہیں ہے۔ اس لیے اگر اس کو مزہ بھی آئے گا اچھی باتوں میں آئے گا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہلو کی طرف مزید متوجہ کر دیا کہ اسلام پر راضی ہونا بہت تقاضے کرتا ہے، ابھی بہت سا سفر باقی ہے۔ اس سفر اختیار کرو گے تو پھر تمہیں رفتہ رفتہ سمجھ آئے گی کہ اسلام پر راضی ہونا ہوتا کیا ہے۔ پھر تمہیں ہر فضول چیز سے طبعاً عدم دلچسپی ہو جائے گی اور ہر اچھی بات تمہیں اچھی لگے گی،
یہ اسلام کا کامل حسن ہے جس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعض اقتباسات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن میں یہی مضمون مختلف صورتوں میں بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں یہ وہی زمانہ ہے جو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کی شان کو بلند کرنے والا اور تکمیل اشاعت ہدایت کی صورت میں دوبارہ اتمام نعمت کا زمانہ ہے۔ یہ مقصد ہے جس کی خاطر میں نے آج اس آیت کی تلاوت کی تھی اور آپ کو سمجھانا تھا کہ 1400 سال پہلے جو دین کامل ہوا تھا، 1400 سال پہلے جو نعمت تمام ہوئی تھی، درمیان میں انقطاع کے بعد اب اس دین کے کمال کو دنیا کے کناروں تک پہنچانا ہمارے سپرد کیا گیا ہے۔ ہم عاجز غلامان محمد مصطفیٰ کے سپرد کیا گیا ہے، اور اتمام نعمت کو تمام بنی نوع انسان تک پہنچانا بہت بڑا کام ہے۔ پہلے یہ نعمت ہم پر تمام ہو ان معنوں میں کہ اس کے تمام فیض سے ہم استفادہ کرنے والے ہوں، اور پھر اس کو آگے بنی نوع انسان تک پہنچائیں۔ کتنا زبردست کام ہے جس کے لیے ہم عاجز بندوں کو چنا گیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی بات پر نظر رکھتے ہوئے فرماتے ہیں تکمیل اشاعت ہدایت کی صورت میں دوبارہ اتمام نعمت کا زمانہ ہے، اور پھر یہ وہی وقت اور جمعہ ہے۔ اب یہ آیت کا نزول یاد رکھیں جمعہ کے دن ہی ہوا تھا اور عرفات کے میدان میں ہوا تھا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان باتوں کو جوڑتے جا رہے ہیں، یعنی اگر سے اس حدیث کا حوالہ نہیں دے رہے مگر ظاہر ہے کہ وہ اس حدیث کا مضمون پیش نظر ہے۔ فرماتے ہیں پھر یہ وہی وقت و جمعہ ہے جس میں آخرین منہم لما یلحقوا بہم کی پیشگوئی پوری ہوتی ہے۔ آخرین کو پہلوں سے ملایا جا رہا ہے۔ اولین کے لیے جو آیت نازل ہوئی تھی، اب دوبارہ اس کا سلسلہ ان آخرین کے ذریعے شروع ہو رہا ہے، اور اگر ہم اس حق کو ادا کرنے والے ہوں تو اولین سے مل جائیں گے۔ نعمت بھی ایسی کہ حد سے زیادہ تصور میں نہیں آ سکتا کہ اتنا زمانے کا فاصلہ ہو، قومی فاصلہ ہو، وقت گندے ہوں، اور اس وقت ایک عاجز اور غریب قوم کو اس بات کے لیے چن لیا جائے کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں شمار کی جائے اور آپ کے صحابہ میں شمار کی جائے۔ یہ وہ نعمت ہے جس کا ذکر مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور بروزی رنگ میں ہوا ہے، اور ایک جماعت صحابہ کی پھر قائم ہوئی ہے۔ اتمام نعمت کا وقت آ پہنچے، یہ ہے اتمام نعمت۔ لیکن تھوڑے ہیں جو اس سے آگاہ ہیں، اور بہت ہیں جو ہنسی کرتے اور ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں، مگر وہ وقت قریب ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے وعدہ کے موافق تجلی فرمائے گا اور اپنے زور آور حملوں سے دکھا دے گا کہ اس کا نظیر سچا ہے۔ پھر اس کے بعد جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں سچ کہتا ہوں کہ یہ ایک تقریب ہے جو اللہ تعالیٰ نے سعادت مندوں کے لیے پیدا کر دی ہے۔ مبارک وہی ہیں جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تم لوگ جنہوں نے میرے ساتھ تعلق پیدا کیا ہے۔ اس بات پر ہرگز مغرور نہ ہو جاؤ کہ جو تم نے پانا تھا پا چکے۔ یہ سچ ہے کہ تم ان منکروں کی نسبت قریب تر بسعادت ہو جنہوں نے اپنے شدید انکار اور توہین سے خدا کو ناراض کیا، قریب پہنچ گئے ہو سعادت حاصل کرنے کے۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ تم نے حسن ظن سے کام لے کر خدا تعالیٰ کے غضب سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کی، یعنی مجھے سچا سمجھا حسن ظن کی بنا پر۔ لیکن سچی بات یہی ہے کہ تم اس چشمے کے قریب آ پہنچے ہو
جو اس وقت خدا تعالیٰ نے ابدی زندگی کے لیے پیدا کیا ہے، ہاں پانی پینا بھی باقی ہے۔ یہ ساری جد و جہد اور کوشش جس کے نتیجے میں دوسری قوموں سے نکل کر لوگ احمدیت میں داخل ہوتے ہیں، کتنی بڑی مصیبتوں اور مشکلات کو عبور کر کے آتے ہیں، وہ آگ کی دیواروں میں سے گزرنا پڑتا ہے، یہ سب ایک کوشش کے آغاز کی خاطر ہے، اور وہ کوشش اس چشمے سے پانی پینا ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس ساری جد و جہد اور سب قربانی کا کچھ بھی وہاں حاصل نہیں ہوگا اگر آگوں سے گزر کے آؤ اور پھر پانی کے پاس پہنچ کر پانی پہ منہ نہ مارو۔ فرمایا ہاں پانی پینا بھی باقی ہے، بس خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے توفیق چاہو کہ وہ تمہیں سیراب کرے۔ یہ پانی پینے کی توفیق بھی اللہ ہی سے ملنی ہے، بس خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے توفیق چاہو کہ وہ تمہیں سیراب کرے، کیونکہ خدا تعالیٰ کے بدوں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ جو اس چشمے سے پیے گا وہ ہلاک نہ ہوگا، کیونکہ یہ پانی زندگی بخشتا ہے اور ہلاکت سے بچاتا ہے اور شیطان کے حملوں سے محفوظ کرتا ہے۔ اس چشمے سے سیراب ہونے کا کیا طریق ہے؟ یہی کہ خدا تعالیٰ نے جو دو حق تم پر قائم کیے ہیں ان کو بحال کرو اور پورے طور پر ادا کرو۔ ان میں سے ایک خدا کا حق ہے، دوسرا مخلوق کا۔ یہ سارا دین کا خلاصہ ہے۔ جو شخص خدا کا حق ادا کرنا شروع کر دیں گے گویا اس پانی کو چکھنا شروع کر دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ مخلوق کا حق بھی ادا کر رہے ہوں، تو یہ پانی ان کو سیراب کرنا شروع کر دے گا اور پھر آخر وہ بچائے جائیں گے اور خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس کے قرب کے اعلیٰ مقامات عطا کیے جائیں گے۔ فرماتے ہیں دنیا کی حالت ایسی ہو رہی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے غضب کو کھینچ لائی ہے۔ تم بہت اچھے وقت آ گئے ہو۔ کیسا پیارا کلام ہے، اے میرے ماننے والو تم بہت اچھے وقت آ گئے ہو، ورنہ چاروں طرف درندے بھیڑیے اچک رہے ہیں، لوگوں کو برباد کر رہے ہیں، جھوٹے خدا اپنی طرف بلا رہے ہیں، جھوٹے رب اپنی طرف بلا رہے ہیں، اور سوائے غیظ و غضب کہ ان کو کچھ نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ جب جاتے ہیں تو وہاں بھی امن نہیں ملتا اور خدا کے غضب کے نیچے آ جاتے ہیں۔ تو فرمایا دنیا کی حالت ایسی ہو رہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے غضب کو کھینچ لائی ہے۔ تم بہت اچھے وقت آ گئے ہو۔ بہت ہی پیارا چھوٹا سا فقرہ ہے جس سے روح وجد میں آ جاتی ہے۔ اب بہتر اور مناسب یہی ہے کہ تم اپنے آپ کو بدلا لو۔ اچھے وقت آپ پہنچے ہو، بچ گئے ہو، اب بدلاؤ بھی اپنے آپ کو۔ اپنے اعمال میں اگر کوئی انحراف دیکھو تو اسے دور کرو۔ تم ایسے ہو جاؤ کہ نہ مخلوق کا حق تم پر باقی رہے نہ خدا کا۔ یاد رکھو جو مخلوق کا حق دباتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ وہ ظالم ہے۔ اب کتنے ہی ایسے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہونے والے ہیں جو دوسروں کے حق دباتے ہیں، آج بھی ایسے ہیں۔ ایک مسلسل جد و جہد ہے جو جماعت کو ان کے خلاف کرنی پڑتی ہے، ان کو سمجھانے کی ہر طرح سے کوشش کی جاتی ہے۔ پھر اگر وہ مان جائیں تو بچ جاتے ہیں، نہیں مانتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو باہر پھینک دیتا ہے۔ بس یہ بہت ہی خطرناک بات ہے کہ خدا کا حق تو اپنی طرف سے ادا کر رہے ہو، نمازیں پڑھ رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو، ہر قسم کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہو، لیکن لوگوں کے حق دبا رہے ہو، اپنے بھائی بہنوں کے حق دبا رہے ہو۔ فرمایا اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو، اس سلسلے میں داخل ہو کر تمہارا وجود الگ ہو اور تم بالکل ایک نئی زندگی بسر کرنے والے انسان بن جاؤ۔ جو کچھ تم پہلے تھے وہ نہ رہو۔ یہ مت سمجھو کہ تم خدا تعالیٰ کی راہ میں تبدیلی کرنے سے محتاج ہو جاؤ گے۔ یہ تمہارے بہت دشمن پیدا ہو جائیں گے
نہیں، خدا کا دامن پکڑنے والا ہرگز محتاج نہیں ہوتا، اس پر کبھی برے دن نہیں آ سکتے۔ خدا جس کا دوست اور مددگار ہو، اگر تمام دنیا اس کی دشمن ہو جاوے تو کچھ پرواہ نہیں۔ مومن اگر مشکلات میں بھی پڑے تو ہرگز تکلیف میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ دن اس کے لیے بہشت کے دن ہوتے ہیں۔ خدا کے فرشتے ماں کی طرح اسے گود میں لے لیتے ہیں۔ یہ بھی ایمان کی ایک پہچان ہے۔ اسلام میں تکلیفیں تو بہت پہنچتی ہیں اور پہنچائی جاتی ہیں، اور دیکھنے والا، باہر کی نظر سے دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ تو آگ میں پڑ گیا، مگر حضرت ابراہیم کے متعلق جو فرمایا کہ انہیں آگ میں ڈال دیا گیا، جو بھی اس کے معنی تھے، ابراہیم نے تو اس کو گلزار ہی دیکھا تھا۔ بس مومن سچا وہی ہوتا ہے جب خدا کی خاطر کسی مشکل میں ڈالا جاتا ہے تو اسی کو اپنی جنت سمجھتا ہے، اور اس سے لطف اٹھا رہا ہوتا ہے، اور حیران ہو رہے ہوتے ہیں دیکھنے والے کہ اسے ہو کیا گیا ہے، یہ تو شدید مشکلات میں جھونکا گیا ہے اور بڑے امن کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ناممکن تھا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم اس دنیا میں اس طرح مشکلات برداشت کرتے ہوئے نہ دیکھتے کہ مسکراتے رہے اور ہمیشہ خدا کی رضا پر راضی رہیں، اور یہ اعلان کر رہے ہوں کہ ہمارا خدا ہماری بہشت ہے، اللہ کو ہم نے پا لیا ہے اور وہی ہماری بہشت بن گیا ہے۔ فرماتے ہیں اس پہ برے دن نہیں آ سکتے۔ مومن اگر مشکلات میں بھی پڑے تو ہرگز تکلیف میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ دن اس کے لیے بہشت کے دن ہوتے ہیں۔ خدا کے فرشتے ماں کی طرح اسے گود میں لے لیتے ہیں۔ مختصر یہ کہ خدا خود ان کا محافظ اور ناصر ہوتا ہے۔ یہ خدا جو ایسا خدا ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، پھر وہ ان کے سارے بگڑے کام بنا دیتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں ابھی تک بہت سے آدمی جماعت میں ایسے ہیں کہ تھوڑی سی بات بھی خلاف نفس سن لیتے ہیں تو ان کو جوش آ جاتا ہے۔ یہ تو عام مشاہدہ ہے، حالانکہ ایسے تمام جوشوں کو فروغ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ حلم اور بردباری طبیعت میں پیدا ہو۔ دیکھا جاتا ہے کہ جب ایک ادنا سی بات پر بحث شروع ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو مغلوب کرنے کی فکر میں ہوتا ہے کہ کسی طرح میں فاتح ہو جاؤں۔ اب یہ جو حجت بازیاں ہیں یہ ہماری مجالس میں اب تک چلتی ہیں، اور اس کے گہرے نقصان سے انسان باخبر نہیں ہوتا۔ اپنی بات پہنچانا اور بلوغت کا حق ادا کرنا، سمجھا دینا کہ یہ بات درست ہے، اتنا کافی ہے۔ پھر اگر کوئی نہ مانے تو اس کو چھوڑ دو، پھر وہ اپنے سیاہ و سفید کا خود مالک ہے۔ لیکن اگر حجت بازی کر کے اپنی بات کو غالب کرنے کی کوشش کرو، یہ دکھاؤ کہ گویا تمہیں فتح ہوئی ہے، تو اس میں بات کا حق تو دب جائے گا، تمہاری نفسانیت ابھر آئے گی، اور لگے گا یوں کہ جیسے تم اپنی فتح کی خاطر یہ سب جھگڑا کر رہے تھے، ساری محنت تکارت جائے گی۔ عام طور پر مردوں کی مجلسوں میں بھی یہ چلتا ہے، اور عورتوں کی مجلس میں تو خصوصیت سے یہ بات ہے کہ جو بات کوئی کہے پھر وہ منوا کے چھوڑتی ہے، وہ نہیں مانتا کوئی تو بولتی چلی جاتی ہے، حالانکہ بات پہنچا دی، ختم ہوئی، کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، تمہاری بلا سے، مگر سچی بات پہنچانی ضروری ہے۔ بات ٹھیک ہو اس کے بعد چھوڑ دو اس کو۔ چنانچہ فرماتے ہیں ایک ادنا سی بات پر بحث شروع ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو مغلوب کرنے کی فکر میں ہوتا ہے کہ کسی طرح میں فاتح ہو جاؤں۔ ایسے موقع پر جوش نفس سے بچنا چاہیے، اور رفع فساد کے لیے ادنا باتوں میں دیدہ دانستہ خود ذلت اختیار کر لینی چاہیے۔ ہار جاؤ، کوئی حرج نہیں، چھوڑ دو اس قصے کو،
اس امر کی کوشش ہرگز نہ کرنی چاہیے کہ مقابلہ میں اپنے دوسرے بھائی کو ذلیل کیا جاوے، کیونکہ ان بحثوں کا آخری مقصد یہی ہوتا ہے کہ دوسرے کو ذلیل اور چھوٹا کر کے دکھایا جائے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یہ سلسلہ خدا کی طرف سے ہے، یہ خدا ہی کے سلسلے میں برکت ہے کہ وہ دشمنوں کے درمیان پرورش پاتا اور بڑھتا ہے۔ اب جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی مخالفت جماعت کی ہو رہی ہے، ہر جگہ جس ملک میں بھی ترقی مل رہی ہے وہاں مخالفت ہو رہی ہے، تو وہ مخالفت دراصل جماعت کو بڑھانے کی خاطر ہو رہی ہے۔ اگر مخالفت نہ ہو تو جماعت ترقی کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس کی صداقت کا سب سے بڑا نشان یہ ہے کہ مخالفت کے باوجود بڑھتی ہے۔ اور بہت سے صحابہ نے یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے تو اس کے سوا جماعت کی صداقت کا کوئی نشان نہیں دیکھا تھا، اور یہی ایک نشان ہمارے دل کو مطمئن کر گیا کہ شدید مخالفت کے باوجود یہ لوگ حق سے باز نہیں آئے، حق بات کہنے سے باز نہیں آئے، اور اپنی ذلت کو قبول کر لیا بظاہر، لیکن وقار نہیں چھوڑا، حلم نہیں چھوڑا، بردباری کو اختیار کیا۔ یہ واقعات ایسے ہیں جن کو دیکھ کر بہت سے لوگوں کے دل پر سچائی کا گہرا اثر پڑا، اور یقین کر لیا کہ جب تک یہ جماعت سچی نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں۔ چنانچہ ایک گاؤں کے متعلق ذکر ملتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ان کا ایک غیروں سے مناظرہ طے ہو گیا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام مناظروں کے خلاف حکم دے چکے تھے۔ مناظرہ طے ہونے کے بعد ان کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو مناظرے بند کر دیے ہیں۔ اب انہوں نے مناسب یہی سمجھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جا کر مطلع کریں کہ حضور ہمیں علم نہیں تھا کہ مناظرے بند ہو جانے ہیں، پہلے سے ہم نے مخالفوں سے مناظرہ طے کیا ہوا ہے، اور بڑے بڑے شوخ مولوی ہیں جو اکٹھے ہوئے ہیں، اس لیے اگر حضور ہمیں اجازت دیں تو ہم حاضر ہیں، اور ہم دندان شکن جواب دیں گے، سارا گاؤں دیکھ لے گا کہ وہ جھوٹے ثابت ہوں گے اور ہم سچے ثابت ہوں گے، اس لیے حضور ہم پر اعتماد کرتے ہوئے ہمیں اجازت دے دیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا اجازت نہیں ہے، کوئی مناظرہ نہیں ہوگا۔ اب وہاں سارے انتظار کر رہے تھے، بیٹھے ہوئے ارد گرد کے علاقے کے لوگ اکٹھے ہوئے، بڑے بڑے مولوی آئے ہوئے، اور دیکھ رہے ہیں کہ قادیان سے کیا جواب آتا ہے۔ جب یہ جواب پہنچا کہ اجازت نہیں ہے تو غیر تو بغلیں بجانے لگے، شور پڑ گیا سارے گاؤں میں کہ مرزائی بھاگ گئے، مرزائیوں کو شکست ہو گئی، اور یہ کھلی کھلی فتح ہے جو ہمیں نصیب ہوئی ہے ان کے اوپر۔ احمدیوں کے وقار میں کوئی فرق نہیں آیا، صرف دعا کرتے رہے اور استغفار کرتے رہے، اور امام وقت کی اطاعت سے سر منہ فرق نہیں کیا۔ یہ واقعہ جس گاؤں میں گزرا، توقع یہ تھی کہ اس گاؤں کے لوگ احمدیت سے کلیتاً دور ہٹ جائیں گے، لیکن اگلے جمعے ہی ایک بڑی تعداد وہاں کے لوگوں کی قادیان پہنچی، بیعت کے لیے درخواست دی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے، انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ کے غلاموں کا استقامت دکھانا، آپ کے غلاموں کا حلم، ان کی بردباری، ان کا وقار سچوں کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس کے سوا ہمارے لیے اور کوئی صداقت کی دلیل نہیں، اور یہ آخری اور پختہ دلیل ہے۔ انشاءاللہ آپ ہمیں بھی صاحب استقامت پائیں گے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ واقعہ سن کے ان کی بیعت قبول فرما لی۔ اب دیکھو، یہی وہ بات ہے جو مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ مخالفتیں تمہیں نابود کرنے کے لیے اٹھتی ہیں، مگر تم جب استقامت دکھاتے ہو تو تمہاری سچائی کی سب سے بڑی دلیل بن جاتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں میں سچ سچ کہتا ہوں یہ سلسلہ خدا کی طرف سے ہے،
اگر انسانی ہاتھوں اور انسانی منصوبوں کا نتیجہ ہوتا تو انسانی تدابیر اور انسانی مقابلے اب تک اس کو نیست و نابود کر چکے ہوتے۔ انسانی منصوبوں کے سامنے اس کا بڑھنا اور ترقی کرنا ہی اس کے خدا کی طرف سے ہونے کا ثبوت ہے۔ بس جس قدر تم اپنی قوت یقین کو بڑھاؤ گے اسی قدر دل روشن ہوگا۔ اور اس کے بعد سادہ لفظوں میں چھوٹی چھوٹی نصیحتیں ہیں جن پر ہمیں سختی سے کاربند ہونا چاہیے۔ قرآن شریف کو پڑھو اور خدا سے کبھی نا امید نہ ہو، کیونکہ کفار نا امید ہوا کرتے ہیں۔ جب تم نا امید ہوگے تو کفار جیسے ہو جاؤ گے۔ مومن خدا سے کبھی مایوس نہیں ہوتا، جیسا کہ حضرت زکریا کی دعا ہے لم اکن بدعائک رب شقیہ، اے خدا میں بوڑھا ہو گیا، میرے بال سفید ہو گئے، میری ہڈیاں گل گئیں، مگر آج تک میں تجھے پکارتے ہوئے کبھی مایوس نہیں ہوا۔ ایسا بدبخت نہیں ہوں کہ تجھے پکارتے ہوئے مایوس ہو جاؤں۔ بس یہی بات ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ خدا تعالیٰ سے مایوس جو کافر ہیں، جو خدا تعالیٰ سے مایوس ہو جاتے ہیں، ہمارا خدا علی کل شیء قدیر خدا ہے۔ قرآن شریف کا ترجمہ بھی پڑھو اور نمازوں کو سنوار سنوار کر پڑھو اور اس کا مطلب بھی سمجھو۔ اپنی زبان میں بھی دعائیں کرو۔ قرآن شریف کو ایک معمولی کتاب سمجھ کر نہ پڑھو، بلکہ اس کو خدا تعالیٰ کا کلام سمجھ کر پڑھو۔ اس میں ہر چیز شامل ہے۔ نماز کو اسی طرح پڑھو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، البتہ اپنی حاجتوں اور مطالب کو مسنون اذکار کے بعد اپنی زبان میں بے شک ادا کرو۔ نماز کے اندر ہی اپنی ہر قسم کی حاجتیں اللہ کے حضور پیش کرنا جائز ہے اپنی زبان میں۔ ہاں، پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں، مسنون الفاظ، ان میں ساری نماز پڑھو اور اس کے بعد مسنون الفاظ کے بعد حسب موقع اپنی دعاؤں کے لیے بھی ٹھہر جایا کرو اور اپنی زبان میں ان دعاؤں کو کیا کرو۔ البتہ اپنی حاجت اور مطالب کو مسنون اذکار کے بعد، یہ مطلب ہے مسنون اذکار کا، اپنی زبان میں بے شک ادا کرو اور خدا تعالیٰ سے مانگو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے نماز ہرگز ضائع نہیں ہوتی۔ پھر فرماتے ہیں، دیکھو وہ جماعت نہیں ہو سکتی جو ایک دوسرے کو کھائے۔ جب ایک دوسرے کو کھانے لگے ہیں، ایک دوسرے کے مال پر گندی نظریں ڈالتے ہیں اور غصب کرتے ہیں ایک دوسرے کا مال، تو جماعت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور جب چار مل کر بیٹھیں تو اپنے ایک غریب بھائی کا گلہ کریں، جو غریب ہو بیچارہ اس کا گلہ کریں اور نکتہ چینیاں کرتے ہیں اور کمزوروں اور غریبوں کی حقارت کریں، اور نکتہ چینیاں کرتے رہیں اور کمزوروں اور غریبوں کی حقارت کریں اور ان کو حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھیں۔ ایسا ہرگز نہیں چاہیے، بلکہ اجماع میں چاہیے کہ قوت آ جائے اور وحدت پیدا ہو جائے، جس سے محبت آتی ہے اور برکات پیدا ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا، اور یہ آخری نصیحت اس خطبے کے لیے میں نے اخذ کی ہے، فرماتے ہیں اخلاقی حالت ایسی درست ہو کہ کسی کو نیک نیتی سے سمجھانا اور غلطی سے آگاہ کرنا ایسے وقت پر ہو کہ اسے برا معلوم نہ ہو۔ بھری مجلس میں ٹوکتے رہنے کی عادت عام ہے اور مشکل ہے اس سے نجات حاصل کرنا، لیکن اگر بھری مجلس میں ٹوکنا ہو تو اس شخص کو ذلیل کرنے کی خاطر نہیں، بلکہ بعض دوسروں کو سمجھانے کی خاطر ایسا کرنا بھی پڑتا ہے، اور نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے۔
بس اگر دوسروں کو سمجھانے کی خاطر نرم الفاظ میں کسی کو اس کی غلطی سے آگاہ کیا جائے جو عوام کے سامنے کی جا رہی ہو، تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ طرز عمل درست نہیں ہے۔ لیکن کہنے والا دو طریقے اختیار کر سکتا ہے، ایک تو یہ کہ اپنی بڑائی دکھانے کے لیے، اس کو کم علم دکھانے کے لیے، اس کو گھٹیا دکھانے کے لیے بات کر سکتا ہے، مگر ایک مجبوراً کرتا ہے، تمام لوگوں کی بھلائی کی خاطر ایسا کرتا ہے، اور دل میں شرمندہ ہوتا ہے کہ اس بیچارے کو مجھے شرمندہ کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ اللہ کو علم ہے کہ ہر دل کا کیا حال ہے، مگر جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت ہے اس کو یہ بات اختیار کرنی چاہیے، ایسے وقت پر ہو کہ اسے برا معلوم نہ ہو۔ اب دیکھیں، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ علیحدگی میں ہو، فرمایا ایسے وقت پر ہو کہ اسے برا معلوم نہ ہو۔ بس حسب موقع عوام کے سامنے بھی بات کی جا سکتی ہے، مگر طرز ایسی ہو، وقت ایسا اختیار کیا جائے کہ وہ سمجھ جائے کہ مجبوری ہے۔ یہ کسی کو استخفاف کی نظر سے نہ دیکھا جائے، کسی کو گھٹیا اور کمزور نہ دیکھا جائے، دل شکنی نہ کی جائے، جماعت میں باہم جھگڑے فساد نہ ہوں، دینی غریب بھائیوں کو کبھی حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو، مال و دولت یا بزرگی یا نسبی بزرگی پر بے جا فخر کر کے دوسروں کو ذلیل اور حقیر نہ سمجھو۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک مکرم وہی ہے جو متقی ہے، چنانچہ فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہر بات کی تان تقوی ہی پر ٹوٹتی ہے، بس دل اگر تقوی سے خالی نہ ہو تو پھر آپ نے سب کچھ پا لیا، پھر تقوی نصیب ہوا تو اللہ نصیب ہو گیا، اور اللہ نصیب ہوا تو دین و دنیا سمجھ گئے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر